کہ جو مومن ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایک تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسرا کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہوا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر پاک پروردگار نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ تو ایک نشانی یہ بھی ہے اس میں جو دوسرے نمبر والی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور کیا فرما رہے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے یہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جس طرح ہم اس مسجد کی مثال لگا لیں یا کسی عمارت کی مثال لگا لیں تو وہ اپنی دیواروں کی اور جو اس کے اندر پلر ہوتے ہیں ان کی مضبوطی کی بنیاد پہ وہ قائم ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارا اسلام ہے یہ بھی 5 چیزوں کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ایمان کے اندر، اسلام کے اندر رہیں گی تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ 5 چیزیں ہی بندے کے اندر نہ ہوئیں تو دنیا بھی کسی کام کی نہیں اور آخرت بھی کسی کام کی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کو کھڑے کیے ہوئے ہے۔ تو ایک فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے ہی انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دوسرا حج، تیسرا فرمایا زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ روزہ اور نماز۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی مضبوطی انہی 5 چیزوں کے سر پہ ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کے سارے صحابی ہی محبت کے لائق تھے اور حضور ان سے کمال کی محبت کرتے تھے، وہ حضور سے کمال کی محبت کرتے تھے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ معاذ، چونکہ یہ حضور کے ساتھ سفر کے اندر تھے، اور جب بندہ سفر کے ساتھ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دل کی باتیں بھی شیئر کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے راز کھولے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑی گوڑھی باتیں کی جاتی ہیں، بڑی محبت والی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے ایک دوست سمجھنے والا ہو تو وہ اگر عمل کرے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ کامیاب کرنے کے لیے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دین کا سر کیا ہے؟ ہمارا جو دین ہے اس کا سر کیا ہے؟ یہ میں ہوں تو میرا یہ سر ہے۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دین کا بھی سر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دین کا سر کیا ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کا ستون کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کی بلندی کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل ارشاد فرمائیں۔ تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا سر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا دے، اپنے آپ کو
اللہ اور اس کے رسول کے آگے یعنی ان کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ کہیں پہ کوئی ناجائز کام کرنے لگا، کوئی گناہ کا کام کرنے لگا تو یاد آ گیا کہ یار میرا رب تو اس کام سے ناراض ہوتا ہے، میرے محبوب نے جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی نے تو مجھے اس کام سے روکا ہے، تو یہ بندہ رک گیا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو رب اور اس کے رسول کے آگے جھکا دیا ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے دین کا سر، یہ ہے دین کا سر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے اسلام کو بلندی ملتی ہے، اسلام عروج پہ پہنچتا ہے، اسلام پھیلتا ہے، اور اسلام کی چوٹی یہ ہے کہ تم جہاد کیا کرو۔ جہاد حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ تو یہاں پر بھی میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے اندر ایک نماز بھی شامل ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ وہ صحابی کہ جو بھوکے رہ کے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ کوئی بازار چلا جاتا اپنے کام تجارت کے لیے اپنی دکان پہ، کوئی اپنے باغ میں چلا جاتا، کوئی اپنی فصلوں پہ چلا جاتا، کوئی دوسرے علاقے کے اندر تجارت کے لیے چلا جاتا، لیکن کہتے ہیں کہ میں ہر وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا تھا، اگرچہ حضور اپنی ہی باتیں کیوں نہ کر رہے ہوتے تھے، حضور کسی کے ساتھ بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوتے تھے، تو میں حضور کی وہ باتیں بھی لکھ لیا کرتا تھا۔ یار کوئی اتنی محبت کسی سے کر سکتا ہے کہ اس کی جو زبان سے عام بات بھی نکلے اس کو بھی وہ لکھنا شروع کر دے؟ تو یہ محبت اگر ملے گی تو میرے اور آپ کے محبوب کے دربار کے اندر نظر آئے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور کو سنا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 دن تک ایک کھجور کھا کے گزارا کیا کرتا تھا، لیکن کبھی حضور سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، 3 دن سے آپ کی حدیثیں لکھ رہا ہوں، آپ کی امت کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، لہذا میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ یعنی اپنے گھر کے حالات بھی اتنے کمزور اور اتنے ٹف تھے کہ گھر کے اندر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہ ان کی دی ہوئی قربانیوں کا کمال ہے کہ آج میرے اور آپ کے محبوب کے فرمان ہمارے دلوں کو اور ہمارے کانوں کو سرور بخشتے ہیں۔ یہ ان کی قربانی کا صلہ ہے۔ حتیٰ کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ میں بے ہوش بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن حضور کی حدیث لازمی لکھا کرتے تھے، جیسے ہی ہوش کے اندر آتے تو فوراً ہی قلم پکڑتے اور اپنے محبوب کا فرمان لکھنا شروع کر دیتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا کہ اے میری امت، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ اپنے ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کا فرمان بھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ کس سے کہا جاتا ہے؟ جب قربانی کرتی ہے نا، یہ جو چھری چلائی جاتی ہے جانور کی گردن پہ، یہ اس کی شاہ رگ پہ چلائی جاتی ہے، اور یہ اتنی انسان کے قریب ہوتی ہے کہ اس کو ہم شیشے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بندہ اپنی گردن کو شیشے کے بغیر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ یہ گردن ہمارے ہاتھوں سے بھی زیادہ ہمارے آنکھوں کے قریب ہے، ہمارے سینے سے بھی پہلے ہماری آنکھوں کے قریب ہے، ہمارے پیٹ سے بھی پہلے ہمارے قریب ہے، ہمارے پاؤں گھٹنوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اتنی قریب ہونے کے باوجود ہم اپنی گردن کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں آئینہ پکڑنا پڑے گا، پھر اس آئینے کو سامنے رکھ کے پھر ہم اپنی گردن کو دیکھ سکتے ہیں۔
تو وہ گردن جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، رب فرماتا ہے یہ حالانکہ کتنی قریب ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں رب تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو حضور فرماتی ہے کہ کیا میں بتاؤں تمہیں کہ رب کتنا بندے کے قریب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ حضور نے وقت بھی بتا دیا۔ ویسے تو اللہ ہر وقت اپنے بندوں کے قریب ہے، لیکن حضور نے ایک چنا ہوا وقت بھی بتا دیا۔ فرمایا میں بتاؤں کہ زیادہ کس وقت قریب ہوتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، پھر نماز کے اندر قیام، پھر رکوع، تو یہ اللہ کے قریب ہے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا مقام ہے، کلیم اللہ، کیا لقب پایا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے ساتھ جبریل علیہ السلام درمیان میں نہیں ہے، جبریل السلام پیغام لے کے آنے والے نہیں ہیں، نہ آپ پیغام دیتے ہیں کہ جا کے اللہ کے بارگاہ کے اندر میرا پیغام سنا دیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک عقیدے والی بات بھی سن لیں، اگر میں یہاں پہ کوئی بات بولوں تو کیا میرا رب میری آواز کو خود نہیں سن سکتا؟ سنتا ہے نا۔ اس کے باوجود نبیوں کی باتوں کو بھی اللہ سنتا ہے، لیکن رب نے فرشتہ کیوں بھیجا؟ فرشتوں کو کیوں بھیج کے رب پیغام دیتا رہا؟ رب تو خود بھی اپنے بندوں کی آواز سن لیتا ہے۔ نبی بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں کہتے تھے کہ جا کے میرا رب میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو؟ تو پتہ چلا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وسیلے کا یعنی کسی اور کا درمیان میں پایا جانا یہ لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ یہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو پھر درمیان میں جبریل علیہ السلام نہیں اب آتے، اب باتیں ہوتی ہیں رب سے ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آواز جناب موسیٰ علیہ السلام کانوں سے سنتے ہیں، رب ان کی آواز کو سنتا ہے۔ اب راز کی باتیں ہوتی تھیں، ڈائریکٹ باتیں ہوتی تھی اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ نا بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی رب کی بارگاہ کے اندر، سوال کر دیا مولا کہ مجھے اتنا قرب دیا ہے کہ بغیر کسی واسطے کے تو مجھ سے کلام کرتا ہے، تو مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے تو نے اتنا قریب کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ شاید مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی کو اتنی قربت نصیب نہ ہو جتنی اللہ نے مجھے اپنا قریب کیا ہے۔ یا آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ خوش قسمت صرف میں ہی ہوں یا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو رب نے اپنے اتنے زیادہ قریب کیا؟ تو انفارمیشن کے لیے سوال کر دیا مولا جتنا قرب مجھے عطا کیا ہے کیا اس میرے علاوہ بھی کسی کو اپنے اتنے زیادہ قریب کیا ہے؟ اے میرے پیارے کلیم، ہاں ابھی تو فی الحال آپ سے پہلے کسی کو اتنا زیادہ قریب نہیں کیا، لیکن آپ کے جانے کے بعد میرا ایک محبوب آئے گا جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہوگا۔ میں انہیں ایک امت عطا کروں گا، میں ان کے اوپر نماز فرض کروں گا، نماز کے اندر قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے۔ تو جب میرا بندہ سجدے کے اندر جائے گا تو اے موسیٰ جب تو مجھ سے کلام کرتا ہے اتنا قریب آپ میرے نہیں ہوتے جتنے قریب میں اپنے محبوب کی امت کے ہو جاؤں گا، اتنا قریب اپنے محبوب کی امت کے ہو جاؤں گا۔ آگے فرمایا میرے پیارے کلیم جب آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے تو درمیان میں پردے پھر بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ڈائریکٹ بات ہوتی ہے لیکن پردے پھر بھی ہوتے ہیں، حجاب ہوتا ہے۔ کتنے پردے؟ رب نے فرمایا
70,000 پردے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ بات ہونے کے باوجود بھی رب کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے پردے ہوتے تھے؟ 70,000 پردے ہوتے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب کا امتی سجدے کے اندر جائے گا تو 70,000 پردے ہونا تو دور کی بات ہے، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف یہ والی جی حدیث ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں، اس کو ہم دل میں جگہ دے دیں، اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نبوت کا مقام پانے کے باوجود رب سے بات کرتے ہیں، رب سے کلام کرتے ہیں، پردے کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000 پردے ہیں۔ اللہ نے تو میرے درمیان وہ بھی نہیں رکھے، اللہ نے تو مجھ سے ان پردوں کا بھی قانون ختم کر دیا۔ تو مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب دنیا کے اندر نبیوں کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو میں ہی خوش نصیب ہوں۔ اگر ہم صرف یہ بات سمجھ جائیں، اس کو دل کے اندر جگہ دیں، تو امید ہے کہ ہماری کوئی نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا آخری وقت آیا، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اور حضور نے آخری وقت کے اندر، وہ وقت کے جس کے اندر آقا علیہ السلام سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں ادا کی جاتی، جس وقت کے اندر ایک صحابی دائیں سائیڈ پہ پکڑ کر آقا علیہ السلام کو کھڑا کر کندھا دیتے ہیں، دوسرے صحابی بائیں سائیڈ پہ حضور کو پکڑ کے نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں، پھر حضور کو حجرے سے پکڑ کے جو ہے وہ مصلی پہ لایا جاتا ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آقا علیہ السلام جب آخری موقع تھا، جب حضور کی آخری گفتگو تھی، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے میری امت، نماز کے معاملے کے اندر اور غلاموں کے معاملے کے اندر اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ آخری وصیت حضور نے کیا فرمائی کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور اس وقت چونکہ غلاموں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا اور ان سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ یاد رکھو، جس طرح نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اسی طرح غلاموں کے معاملے کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، انہیں بھی انسان سمجھنا ہے، ان کے حقوق بھی تم نے پورے کرنے ہیں۔ تو دیکھیں کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام آخری وصیت جو فرما رہے ہیں وہ بھی نماز کے متعلق فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا، کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ آقا علیہ السلام جاتے ہوئے وصیت فرما رہے ہیں، آخری خطبے ان باتوں کے اندر تھے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی اور کو خدا نہ مان لینا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اگر ایک بندے کو بے نمازی کو کہا جائے یار یہ جو کمرہ ہے بہت بڑا تمہارے سامنے، یہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کمرہ میں تمہیں دے دوں گا، تو صرف ایک بار ہو کلمہ پڑھنے والا، نمازیں نہ بھی پڑھی ہوں، روزے نہ بھی رکھے ہوں، کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام ہو اور ساری عمر غربت کے اندر گزار دیے ہوں، لیکن اگر اسے بھی کہا جائے کہ یار یہ سامنے والا حال پیسوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، یہ تمہارا ہوا، یہ سامنے بت پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک بار سجدہ کر لو، اس کے آگے جھک جاؤ، تو وہ کمزور سے کمزور مسلمان، وہ غریب سے غریب مسلمان، وہ کہے گا ان پیسوں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان۔ اس لیے ہر بندے کے اوپر شرک کے فتوے لگا دینا، اگر کوئی دربار شریف پہ چلا گیا شرک ہو گیا،
اللہ کے نیک بندوں کے پاس چلا گیا، شرک ہو گیا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے لگا دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں پہلے یار آپ ہمارے نزدیک سجدہ کرنا حرام ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر تعظیم کا سجدہ کرتا ہے، ادب کا سجدہ کرتا ہے تو یہ ہے حرام، اور اگر وہ ان کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو یہ ہے شرک۔ اب سجدہ کرنے والے کو بلانا ہے، اسے کھڑا کرنا ہے۔ جو دربار پہ تمہیں لگا کہ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے دربار کے آگے، اسے کہیں بھائی اب میں نے ابھی آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس نے جب سجدہ کیا تھا تو جو حدیث کے اندر جن 7 چیزوں کو زمین پہ لگانے کا حکم دیا ہے، کیا وہ 7 چیزیں زمین پہ لگی ہیں کہ نہیں لگی؟ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر ان 7 چیزوں میں ایک چیز بھی زمین پہ نہ لگے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ بندے کا سجدہ نہیں ہوتا۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو جب نماز میں ان 7 چیزوں میں ایک چیز نہ لگے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو دربار پہ اگر کوئی سجدہ کرے، ایک تو ہے کہ کوئی کرتا نہیں الحمدللہ، اگر وہ گرتے ہیں نا پاؤں میں تو وہ پاؤں والی جگہ کو چومنے کے لیے جاتے ہیں، وہ پاؤں والی جگہ کو چوم رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو جی سجدہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دربار شریف کو چوما بھی نہ جائے، اور وہ جو پاؤں سے چومتے ہیں اس طرح زمین پہ بھی نہ جایا جائے، بلکہ 2 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو جائے۔ جس طرح یہ کیمرہ مجھ سے دور ہے تو کم از کم اتنا دربار شریف سے پیچھے کھڑے ہوں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ اتنے دور کھڑے ہو کے دربار شریف سے آپ نے فاتحہ خوانی پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری حاضری ہو گئی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں لگائیں گے تو حاضری نہیں ہوئی، چومیں گے نہیں تو وہ حاضری نہیں ہوئی، وہ ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مومن وہ جو سجدہ کرتا ہے اسے پوچھے یار آپ نے جو ابھی دربار پہ سجدہ کیا ہے کیا ان کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دے ہاں میں نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا ہے تو پھر وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے بتایا جائے کہ یار یہ حرام ہے، شریعت میں یہ کفر ہے، چونکہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ رہے ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ، یا توبہ کر لو یا دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اگر وہ کہتے نہیں جی وہ چھڈو پرا تھانوں انہاں گلاں دا کی پتا، اب اس بندے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ بندہ جس کو مسئلہ بتایا گیا، شریعت کی بات بتائی گئی، اب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر وہ کہے میں نے اللہ سمجھ کے، خدا کا شریک سمجھ کے سجدہ نہیں کیا، میں نے ادب کا سجدہ کیا ہے، پھر اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ ادب کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے، تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، آئندہ یہ سجدہ نہ اس طرح بھی نہ کرنا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، تعظیم کا سجدہ کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور خدا سمجھ کے سجدہ کیا تو پھر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جن کو نہیں آیا وہ کہہ دے سبحان اللہ، اور جن کو آ گیا وہ کہہ دے ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور آگے حضور نے فرمایا کہ تمہیں جلا بھی دیا جائے پھر بھی رب کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جس بندے نے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ خود حفاظت کرتا ہے ان کی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ کون؟ نماز پڑھنے والے۔
اور جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اور آخری حضور نے بات اس حدیث پاک کے اندر فرمائی کہ کبھی زندگی میں شراب بھی نہ پینا، شراب بھی نہ پینا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب کے بعد بندے کو کوئی برائی نہیں لگتی، سارے کام اچھے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے کہ جب اللہ جنتیوں کو جنت دے دے گا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان میں نماز چھوڑنے والے بھی ہوں گے، تو ان کی آپس میں جنتی اپنی جنت کی کھڑکیاں کھولیں گے اور کھول کے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ یار تو ہمارا محلے دار تھا، تو ہمارا ہمسایہ تھا، تو میرا بڑا پکا دوست تھا، تو میری گلی کے اندر رہتا تھا، تو کلمہ پڑھنے والا تھا، تو آج جہنم میں کس طرح آ گیا ہے؟ تو آگے سے وہ جواب دے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، آج نماز کا چھوڑنا مجھے جہنم کے اندر لے کے آ گیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے۔ تو ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو نماز کی لازمی پابندی کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔